ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ عورت کے بدن سے پیدا ہو کر عورت کو حقیر اور کمتر سمجھنے کا کوئی جواز میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محبت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محبت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دے گا۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ برے دوستوں سے ضرور بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یاد رکھیے جناب، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ کنجوس انسان کتنا بد نصیب ہے نا، کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا۔ تعلقات بغیر محبت کے تو قائم رہ سکتے ہیں، مگر بغیر احترام کے نہیں۔ لوگ برے نہیں ہوتے، بس آپ کے مطلب کے نہیں ہوتے، اس لیے برے لگتے ہیں۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی ہے۔ اسلام نے مرد کو عورت کے نان و نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ محبت وصول کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمال وصف کا مالک ہے، اس کو کیا پتا کہ محبت دینے والا ہی اصل میں اس کے اوصاف تراش کر اسے با کمال بناتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے نا، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی رخصت ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے اور لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی بجائے اپنے ظاہر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں جو پانی نہ ملنے پر مرجھا جاتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ دیکھنا اور صاف جگہ پہ بیٹھنا۔ جب کوئی مرد آپ سے محبت کا دعوے دار ہو لیکن شادی کے لیے آپ سے یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میرے ماں باپ راضی نہیں، تو سمجھو اس نے محبت نہیں مذاق کیا ہے۔ کہ جو انسان اظہار محبت کی ہمت رکھتا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو اپنانے کی ہمت نہ رکھتا ہو؟ کیونکہ جن سے محبت ہو انہیں بیچ راستے میں چھوڑا نہیں جاتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ زندگی ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ممکن ہو کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ ہے غربت انسان کے تعلق اور رشتے کو کمزور کر دیتی ہے۔ برے موڈ یا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا موڈ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن
کسی کو آپ کے لفظوں سے لگنے والے زخم شاید تمام عمر بھر نہ مٹ سکیں۔ کسی انسان کے ذاتی صفات نہ ہوں تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، اور دوسرا دروازہ بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ ایک پھول دینا محبت نہیں بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ لڑ کے جاتا تو ہم منا بھی لیتے، اس نے تو مسکرا کے چھوڑا ہے مرشد۔ طبیب کہتا تھا پاگل ہے کچھ بھی یاد نہیں، گلے سے لگایا تو ماں رونے لگی۔ پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے اور نہ انسان باعزت بری ہوتا ہے۔ محبت ہو جانا ایک الگ بات ہے، پر محبت ہو جانے کے بعد ہمیشہ اسی انسان کا ہی بن کے رہنا اصل محبت ہے۔ کسی انسان کو بھلا دینا آسان نہیں ہوتا، دل کو سمجھانے میں دیر تو لگتی ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ جب ہم خود ہارتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارنا کیا ہوتا ہے اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی جنازوں میں بھیڑ صاحب، ہر شخص اچھا ہے چلے جانے کے بعد۔ کچھ لوگوں کو آپ سے محبت نہیں ہوتی، وہ آپ کی بے پناہ محبت دیکھ کر آپ پر ترس کھا کر آپ سے بات کرتے ہیں۔ جب ان کو اپنی مرضی کا انسان مل جاتا ہے تو وہ ترس کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا ہی صفایا کر دیں جو آنسوؤں کا سبب بن رہا ہے۔ بے شک میرے عیبوں کے بدلے مجھے سنگسار کر دو، مگر پہلا پتھر وہ شخص اٹھائے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں، اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔